السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، کل ایک میری بہن نے سوال پوچھا تھا کہ انہوں نے پھر پورا واقعہ سنایا کہ باتھ روم میں ان کی بیٹی گئی اور پرس رکھ کے گئی ان کے پاس، پھر یہ بھی چلی گئیں ویل چیئر پہ چھوڑ کے، اور اس میں 1200 پاؤنڈ تھے، اور پھر وہ جب واپس آئے تو اس میں پیسے نہیں تھے، وہ بڑے پریشان ہو گئے۔ تو حج کے اندر دیکھیں، آپ نے چاہے حج کا سفر ہو، حج کا سفر کیونکہ عبادت کا سفر ہوتا ہے، اس میں لاکھوں لوگ موجود ہوتے ہیں، اور اس کے اندر آپ کو بار بار ہو سکتا ہے وضو کرنے کی ضرورت پڑے، تو کیونکہ عبادت کا سفر ہے نا، اور عبادت میں طہارت کا ہونا بہت ضروری ہے، تو عام طور پر ہمارے لوگ جو ہے وہ ذہنی طور پہ پریپیئر نہیں ہوتے، تیار نہیں ہوتے، اور ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ بھائی وہ کس قسم کے سفر پہ جا رہے ہیں، چاہے وہ حج ہو یا عمرہ ہو، حج کا خاص طور پہ۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ حج کا سفر کیونکہ ایک فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ ہے اس کے اندر، یعنی سارا معاملہ جو ہے وہ بہت زیادہ، یعنی آپ کا جسم ہے اس کی انوالومنٹ بہت ہے، آپ نے فزیکل کام کرنے، مثال کے طور پہ اب دیکھیں طواف ہے، تو طواف کے اندر آپ نے چکر لگانے ہیں نا، فزیکل آپ نے چلنا ہے، صحیح ہے، اس کے اندر بھی یہی ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے اگر رمی کرنی ہے تو رمی کے لیے بھی آپ نے پیدل چلنا ہے، جا کے رمی کرنی ہے، اور اسی طرح سے وقوف ہے، وقوف عرفہ ہے، اس کے اندر بھی وقوف کرنا ہے، پھر مزدلفہ کے اندر وقوف کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے اندر آپ کا بہت زیادہ جو انوالومنٹ ہوتی ہے، بہت زیادہ وہ آپ کے جسم کی ہوتی ہے، آپ کی جسمانی اعضاء کی ہوتی ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی حج جو ہے وہ انسان کو صحت مند ہونے کی حالت میں کر لینا چاہیے، جب وہ جوان ہو، ادھیڑ عمر ہو تو اس وقت کر لینا چاہیے، اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو ڈیلے کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا جی اگلے سال کروں گا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے بھائی نے حج پہ جانا تھا، تو ہمارے ایک عزیز تھے رشتہ دار، تو انہوں نے کہا یار یہ تم تو جوان آدمی ہو، جوان آدمی تھوڑی حج پہ جاتے ہیں، تو پھر جب ابھی تو تم نے بہت کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے، جب تم بوڑھے ہو جاؤ، جب فارغ ہو جاؤ اس وقت کر لینا۔ تو یہ ایک سوچ تھی، ایک مائنڈ سیٹ تھا جو آہستہ آہستہ چینج ہوا ہے۔ میں نے خود دیکھا کہ جب ہم حج پہ جاتے ہیں یا عمرے پہ جاتے ہیں، ہمارے ساتھ جب لوگ جاتے ہیں تو وہ بیچارے جو بوڑھے ہوں اور ان کے ساتھ ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے عمرہ کرنا، طواف کرنا، سعی کرنا۔ پھر یا تو وہ ویل چیئر پہ کریں گے، اور ویل چیئر پہ کرتے ہیں، یا اس کے بعد اگر رمی کرنی ہے، چلنا ہے، پھرنا ہے، تو بہت زیادہ ہیکٹک ہوتی ہے، اس کے اندر انوالومنٹ بہت ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ حج کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ بھئی جیسی حج فرض ہو تو اس کو ادا کر لیا جائے، تاکہ جو ہے ایک فریضہ ادا ہو جائے، اس کو ڈیلے نہ کریں، ایک بات۔ اچھا، پھر دوسرا، جب بھی جائیں حج پہ جانے سے پہلے تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کو وہاں کے بارے میں علم ہونا چاہیے، اور علم کیا مطلب کہ بھئی کس طریقے سے طواف کرنا ہے، صحیح کرنی ہے، وہاں کا کی انوائرمنٹ کیسی ہوگی، ماحول کیسا ہوگا، موسم کیسا ہوگا، اور کس طریقے سے اپنی چیزوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے آپ کی حفاظت کرنی ہے، ان سب چیزوں کا بھی جاننا ضروری ہے۔ تو حج پہ جو حضرات جا رہے ہیں، میری گزارش یہ ہے کہ وہ پہلے اپنے آپ کو تیار کریں، اور ارکان سیکھیں، اعمال سیکھیں، دعائیں سیکھیں، اور حج کا طریقہ سیکھیں۔ اسی طریقے سے پھر وہ اپنی جو فزیکل اسٹرینتھ ہے اس کو بھی بڑھائیں، واک کرنا شروع کر دیں، اور تھوڑی سی ایکسرسائز کریں، واک کریں، تاکہ وہاں جا کے ان کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھیں، اور اپنی چیزوں کا بہت خیال رکھنا ہے آپ نے۔ سارے پیسے ایک جگہ پہ نہ رکھیں، اور پیسوں کو ساتھ لے کے ہر وقت سفر نہ کریں، اور کیونکہ ہو سکتا ہے کہیں بھول جائیں، کچھ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا۔ تو کوشش کریں کہ بھائی پیسے جو ہے وہ سیف کے اندر ہونے چاہیے، اور ہمیشہ کوشش کریں کہ بھئی اچھی جگہ پہ، اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو اچھی جگہ پہ ٹھہریں، اور کوشش کریں کہ بھئی اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے نا، خوراک کا بھی خیال رکھنا ہے۔ پیسے بچانے کی کوشش مت کریں۔ حج کے اندر لوگ وہاں جاتے ہیں، پیسے بچانا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کا نقصان ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ان چیزوں کا خیال رکھیں۔